بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کے قرآنی واقعات کے بارے میں۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے تعارف کے حوالے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ میں کیا کیا ارشاد فرمایا، قوم سمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے عذاب کو بھیجا، اور اسی طرح ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا ذکر ہمیں کس طرح سے ملتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ محترم سامعین، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود آپ کے قائم مقام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی طویل عمریں اور کثیر نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ بھی آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم میں رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کو ماننے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بتوں کی پوجا چھوڑ دینے کی دعوت دی، تو سوائے چند لوگوں کے اور کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اور اکثر لوگ کفر و شرک پر بھی قائم رہے۔ قوم کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اونٹنی سے متعلق چند احکامات بھی دیے تھے، جن سے کچھ عرصے کے بعد قوم نے روگردانی کر لی اور موقع پا کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر ایک گروہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے انہیں شہید کرنے کی سازش بھی کی، تو نتیجے میں وہ سازشی گروہ عذاب الہی سے ہلاک ہو گیا، جبکہ بقیہ منکرین 3 دن کے عذاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا وہ شکار ہو گئے۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حوالے سے بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مختصراً انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا اجمالی ذکر قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں آیا ہے، جبکہ تفصیلی ذکر بھی قرآن مجید کی 7 صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قمر اور سورہ شمس۔ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا تھا۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اس نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ رشتے میں یہ لوگ قوم عاد کے چچا زاد لگتے تھے۔ محترم سامعین، قبیلہ سمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر تبوک کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ یہاں سے گزرے۔ اس کا تفصیلی ذکر ہم آپ کو انشاءاللہ آگے کی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی تھیں اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سنگلاخ پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کو تراش کر نہایت خوبصورت، روشن، ہوادار، مضبوط اور بلند و بالا مکانات بنا لینا ان کے تعمیراتی ہنر و کمال کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ آج بھی عرب شریف میں ان کی بستیوں اور تعمیر کردہ مکانات کے آثار موجود ہیں، جنہیں مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی حالت واقعی عبرت ایک منظر پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے کا حکم دیا۔ آل سمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے اور اسی کی عبادت گزار بندے بھی تھے۔ نیز قوم عاد کا عبرتناک انجام بھی ان کے پیش نظر تھا، جس سے ڈر کر یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بہت زیادہ بچتے تھے۔ لیکن گزرتے وقت اور نعمتوں کے بہتات کے ساتھ جہاں ان کے اندر غفلت اور جہالت بڑھی، وہیں یہ لوگ کفر و شرک کی نحوست کا شکار بھی ہو گئے۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد کچھ لوگوں نے پتھروں کی تراش خراش کر کے عجیب و غریب شکلوں کے بت بنا لیے، پھر مختلف نام رکھ کر انہیں خدا کا شریک ٹھہرا لیا اور عبادت الہی کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ انہی کی پیروی میں چند افراد کے علاوہ پوری قوم اس دلدل میں چھلانگ لگا کے بیٹھی تھی۔
ایک عرصے تک قوم سمود سرکشی اور گمراہی کی اس دلدل میں دھنستی رہی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے نجات دلانے اور راہ ہدایت پر گامزن لوگوں کے لیے ایک عظیم انسان حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ محترم سامعین، حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح کے پوتے ارم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ بیان کیا جاتا ہے: صالح بن عبید بن آصف بن کاشح بن عبید بن حاضر بن سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے اوصاف آپ کی زبان مبارک سے یوں بیان فرمائے ہیں۔ اعلان رسالت کے وقت آپ نے فرمایا: انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اپنے اوصاف کے بیان میں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا: ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ محترم سامعین، تفسیر کبیر میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، فراغ دل اور بڑے حوصلہ مند انسان تھے۔ یوں ہی غریب اور نادار لوگوں کی مالی مدد کرنا اور بیماروں کی عیادت کرنا یہ آپ کی خدمت کا معمول تھا۔ غفلت و جہالت، کفر و شرک اور بت پرستی کے بیان میں بھٹکنے والی قوم سمود کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا: وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے قوم صالح کو بھیجا۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعا سننے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت سن کر قوم نے کہا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا: اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف تو ہم سے بڑے دھوکے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اے صالح علیہ السلام، اس تبلیغ سے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھی پہلے کہ تم اپنی وجاہت اور لیاقت اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ہمارے سرمایہ افتخار اور قوم کے سردار بنو گے، لیکن افسوس جب ہم نے تمہاری باتیں سنی تو ہماری ساری امیدیں خاک میں مل گئی۔ تم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے، پوجا کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت اور پوجا ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے جواب دیا: اے میری قوم، بھلا بتلاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس دن سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر یہ بھی سمجھایا کہ خدا کی نعمتوں کی فراوانی کو دیکھو اور اپنے اعمال کو دیکھو، ناشکری کے راستے پر چل کر فسادی مت بنو، بلکہ خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اطاعت و بندگی کا راستہ اختیار کرو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت و نصیحت سن کر لوگ آپس میں اختلاف کر کے دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ حق و صداقت کو قبول کرنے والوں کا جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آیا، اور ایک گروہ اپنی جہالت اور ضلالت پر ڈٹے رہنے والوں کا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ہمیشہ ٹھکرا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں: اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ مومنین کا گروہ غریبوں پر مشتمل تھا، جبکہ منکرین کے گروہ میں قوم کے بڑے بڑے سردار کافر شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی ارشاد فرمایا ہے: اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے: کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا: بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔
متکبر بولے بے شک ہم اس بات کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ مال و دولت کی نافرمانی، مال و دولت کی فراوانی، سہولتوں کی کثرت